بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخصیص بالقرآن اور تخصیص بالسنہ کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے کہ تخصیص بالاجماع۔ کیا اجماع کے ذریعے بھی ہم تخصیص کر سکتے ہیں عام کی یا نہیں؟ تو اس میں پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ اب اجماع کے ذریعے جو تخصیص ہوگی وہ کتاب اللہ کے عام کی ہو سکے گی، سنت متواترہ کے ہو سکے گی، یا سنت احاد کی ہو سکے گی؟ یعنی وہی جتنے ہمارے پاس اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ سارے کے سارے کیا اس میں فال کرتے ہیں یا کوئی ایک آدھ کرتا ہے؟ یہ اس کے بیسک سوال ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اجماع کہتے کس کو ہیں۔ تو اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی مسئلہ پر کسی ایک زمانے کے سارے فقہا، یعنی مجتہدین جو اس وقت کے بڑے ہیں، ان کا کسی مسئلہ پہ اتفاق ہو جانا، تو اس کو بھی مطلب ایک طرح سے دلیل شرعی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ اس کی استناد ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور قرآن مجید سے بھی اس کے اشارات ملتے ہیں کہ میری امت اجتماعی طور پہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر کسی طرح پورے کا پورا مطلب جو ہمارے پاس یوں ہم کہہ لیں کہ ایک وزڈم ہے، اور وہ وزڈم اجتماعی ہے، تو اس کا بڑا لحاظ کیا گیا ہے شریعت میں۔ تو یہ ہے، اب ہم اصل بات کی جانب آئیں تو دیکھیں کہ یعنی اس لیے اس کو شارٹ کر رہے ہیں کہ اجماع ہم نے پہلے تفصیل سے پڑھا ہوا ہے اصول فقہ 2 میں کہ اجماع کے کیا سارے لوازمات ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہے کہ اجماع دلیل قطعی ہے کتاب اللہ ہی کی طرح، جیسے کتاب اللہ ہے اسی طرح اجماع سے بھی وہی مسائل ثابت ہو سکتے ہیں جو کتاب اللہ سے ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ وَلِذَلِكَ يُخَصُّ بِهِ كُلُّ دلیل قطعی او ظنی، جنرل سی بات ہے، کیونکہ اجماع خود ایک بہت بڑی دلیل ہے، تو لہٰذا اس کی بنیاد پہ ہم ظنیات کی بھی تخصیص کر سکیں گے اور قطعیات کی بھی تخصیص ہو جائے گی۔ اب دیکھیں فَيُخَصُّ بِهِ عام الکتاب و سنت المتواترہ و اخبار الاحاد، یعنی ساری کی ساری جو اقسام ہے، چاہے خبر واحد میں عام ہو یا سنت متواترہ میں ہو یا کتاب اللہ میں ہو، ان سب کی تخصیص ہو سکے گی کتاب اللہ کے ذریعے، نہ اجماع کے ذریعے، سوری۔ اب اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو ومن امثلۃ تخصیص الاجماع لعام الکتاب علی تنصیف حد الزنا علی العبد بجعلہ 50 جلدۃ بدلا من 100۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ مثال ہے کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، تو ان کو اسلامک اسٹیٹ میں حاکم اس بات کا پابند ہے کہ ان کو اس کام سے روکنے کے لیے 100 کوڑے لگائے۔ تو اب دیکھیں ہم نے فقہا کا، صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہو گیا کہ غلام ہے یا باندی ہے، تو جس طرح اس کے حقوق میں اس کو کچھ مطلب پورے کے پورے حقوق ایک آزاد انسان والے نہیں مل رہے ہوتے، تو اسی طرح اس کے جو عقوبات ہیں، سزائیں ہیں، وہ بھی عادی ہوں گی۔ تو اب دیکھیں کہ اس بنیاد پہ، اجماع کی بنیاد پہ، غلام اور باندی اگر زنا کرتی ہیں تو ان کی سزا 50 کوڑے ہوں گے، 100 کوڑے نہیں ہوں گے۔ اب یہ جو اللہ کا فرمان ہے کتاب اللہ میں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اب 100 جلدہ یہ عام ہے، اس کی ہم تخصیص کر رہے ہیں، گویا کہ 100 کو 50 پہ لا رہے ہیں، تو یہ اجماع کی وجہ سے لا رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری اس کی مثال کہ دیکھیں اجماع کی بنیاد پہ ہم نے کتاب اللہ کی تخصیص کر دی، اور آگے پھر وہی بات ذکر کریں کہ دیکھیں اجماع کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، یعنی کسی ایک امت کے اتنے بڑے طبقے کا ایک ساتھ ایک بات کرنا، یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بات وہ کر دیں گے، اس کے باقاعدہ شواہد ہوتے ہیں کتاب اللہ سے، سنت سے۔ اب اس میں بھی وہ یہی بات کریں کہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ کہ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، کہ اگر یعنی جو خواتین ہیں غلام، ان کی جو سزا ہے وہ عادی ہوگی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی اجماع کی جو سند ہے، اجماع کی جو دلیل ہے، وہ کہیں نہ کہیں کتاب اللہ سے یا سنت متواترہ سے ہی ہمیں مل رہی ہوتی ہے۔ یہ آسان سا جنرل سا تھا ہمارا کہ التخصیص بالاجماع، یعنی اجماع کے ذریعے ہمیں تخصیص کرنا ہو تو وہ ہم کیسے کریں گے، اور خلاصہ یہ کہ سب کی یعنی سارے جو ہمارے پاس سورسز ہیں ان کی ہم تخصیص کر سکتے ہیں اجماع سے۔